بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈوری آرٹیکلز، جہیز کا سامان، برائڈل گفٹس۔ اس سے ریلیٹڈ 8 امپورٹنٹ کویسچنز، لیگل کویسچنز کے آنسر دوں گی آپ کو اس پوری ویڈیو میں، تو ان کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آئیں اب اپنے ویڈیو کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ اکثر اوقات دلہن کو جو شادی پر، شادی کے بعد اور شادی سے پہلے گفٹس دیے جاتے ہیں، یہ سب برائڈل گفٹس کہلاتے ہیں۔ چاہے سامان جہیز ہو یا چاہے برائڈل گفٹ ہو، اس پر بیوی کا حق ہوتا ہے، عورت کا حق ہوتا ہے۔ دلہے کے عزیز و اقارب اور دلہے کے گفٹس جو دلہا گفٹ دیتا ہے اور اس کے جو فرینڈ وغیرہ گفٹ دیتے ہیں، ان سب پر بھی عورت کا حق ہوتا ہے۔ اور یہ ڈور اینڈ برائڈل گفٹس ایکٹ سیکشن 8، جب بھی شادی ہو دلہن کے والدین جو بھی سامان دیتے ہیں، سامان جہیز، سب ایک لسٹ کی شکل میں اپنے پاس رکھیں۔ دلہن کے والدین، یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے انفارمیشن ہے دلہن کے والدین اور دلہن کے لیے اور لڑکیوں کے لیے۔ یہ سیکشن یہی کہتا ہے کہ جب شادی ہو تو والدین کو چاہیے کہ وہ تمام سامان اور وہ لسٹ بوقت نکاح رجسٹرار کو دی جانی چاہیے، اور نکاح رجسٹرار سے لسٹ کا اندراج نکاح نامے کے ریلیونٹ کالم میں لکھ دینا چاہیے، کر دینا چاہیے، اور تاکہ بعد میں طلاق یا خلع کی صورت میں اگر کوئی ایسی سچویشن خدا نخواستہ پیش آئے تو سامان جہیز عورت کا حق ہے، اور اس طرح کے تنازعات سے بچا جا سکے اور خواتین زیادہ اور کم سامان جہیز کے دعویٰ جات نہ کر سکیں، اور مرد بھی سامان جہیز میں توڑ پھوڑ اور کمی نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک انفارمیشن تھی آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کو اس بارے میں ضرور، اگر آپ لوگ اس سیکشن کے مطابق تمام ڈیٹیلز اپنے پاس رکھیں گے تو کل کو آپ کو کسی بھی پرابلم کا، لیگل پرابلم کا ایشو اب آئیں سامان جہیز سے ریلیٹڈ 8 امپورٹنٹ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مابین فریقین تنازع کی صورت میں سامان جہیز کا درست تعین کرنے کے لیے عدالتیں کس بنیادی بات کو مد نظر رکھتی ہیں؟ تو آپ کو فرسٹ کویسچن کا آنسر دیتی ہوں۔ آنریبل ہائی کورٹ کی 2020 YLR پیج نمبر 382 ججمنٹ، لیٹسٹ ججمنٹ ہے، یہ میں واضح کیا گیا ہے کہ سامان جہیز کی مالیت کا تعین کرنے کے لیے دلہن کے والدین کی مالی حیثیت دیکھی جاتی ہے۔ وہ ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے کہ سامان جہیز کے کیس کو ثابت کرنے کے لیے financial status of parents is very important in determining quantum of dowry articles 2019 SCMR پیج نمبر 452۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیں اب اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا سامان جہیز کو ثابت کرنے کے لیے سامان کی خریداری کے ثبوت یا رسیدات پیش کرنا ضروری ہے، اور کیا رسیدات کے بغیر عورت کا دعویٰ واپسی سامان؟ اس سلسلے میں قانون بالکل واضح ہے کہ عورت کو سامان جہیز کا دعویٰ ڈگری کروانے کے لیے نہ ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی رسیدات پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر عورت سامان جہیز کی رسیدات پیش کر دیتی ہے تو یہ چیز سونے پہ سہاگا ہے، یہ چیز اس کے کیس کو بہت مضبوط کر دیتی ہے۔ یہ 2020 YLR پیج 332 کوئٹہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ سامان جہیز کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سامان جہیز کی رسیدات کو ضرورت نہیں ہے، اور رسیدوں کی غیر موجودگی میں بھی مدعیہ کا دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد عدالتی فیصلوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سامان جہیز کے کیس کو ڈگری کرنے کے لیے مدعیہ کا بیان ہی کافی ہے، رسیدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیں اب بڑھتے ہیں اپنے سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 اگر سامان جہیز کی فہرست بوقت شادی تیار کی گئی ہو مگر اس پر دولہا یا مدعا علیہ
اور گواہان کے دستخط موجود نہ ہوں تو قانون اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ نمبر 1 2012 YLR پیج نمبر 2693 لاہور، اور نمبر 2 2013 CLC کراچی پیج نمبر 762 آنریبل ہائی کورٹس۔ اگر سامان جہیز کی فہرست پر مدعا علیہ کے دستخط نہ ہوں تو بھی یہ دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے۔ اور نیکسٹ ججمنٹ جو ہے وہ 2018 SCMR 1584 پیج میں بھی اسی نقطے کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو آئیں اب آگے بڑھ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ یہ اکثر لیگل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اور لائرس کے لیے بھی بہت ہی انفارمیٹیو کویسچن ہے۔ اکثر یہ صورتحال انہیں پیش آتی ہے، ان کے سامنے یہ کویسچن آتا ہے، کیا سامان جہیز کی فہرست لسٹ ایگزبٹ نہ ہونے کی صورت میں سامان جہیز کا دعویٰ خارج ہو جائے گا؟ 2019 MLD پیج نمبر 1145 میں آنریبل ایپیکس کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محض لسٹ سامان جہیز کی لسٹ کے ایگزبٹ نہ ہونے کی صورت میں دعویٰ سامان جہیز خارج نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 5، اگر سسرال والوں نے یا خاوند نے سامان جہیز یا زیورات طلائی کی فروخت کر دی ہو یا پھر سامان جہیز سسر کے قبضے میں ہو تو اس صورت میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلہ جات کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ 2018 CLC 241 پیج میں عدالت نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر سامان جہیز سسر کے قبضے میں ہے تو عورت سسر کو فریق مقدمہ بنا سکتی ہے۔ 2014 CLC پیج نمبر 895 اور ایپیکس کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر سسرال والے عورت کا سامان جہیز فروخت کر دیتے ہیں تو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق خاوند کا بیوی کو سامان جہیز یا طلائی زیورات کی بابت قیمت دینا پڑے گی۔ خاوند کو جو اس وقت کی اس سامان جہیز کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق یا طلائی زیورات کے مطابق اس اپنی بیوی کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت جو ہے دینا پڑے گی۔ سوال نمبر 6، اگر عورت کی طرف سے واپسی سامان جہیز کے دعوے میں سامان جہیز کی خریداری کی رسید پیش کر دی جائے تو کیا اس صورت میں تحریر کنندہ پرسکرائبر کا پیش کرنا بھی ضروری ہے؟ جواب سوال نمبر 6 کا 2018 YLR پیج نمبر 1642 فیصلے میں ایپیکس کورٹ کے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ سامان جہیز کی رسیدات پیش کرنے کی صورت میں تحریر کنندہ کا بطور شہادت عدالت میں پیش کرنا ضروری نہ ہے۔ اور نیکسٹ ججمنٹ 2017 SCMR پیج نمبر 321 آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ کہ اگر رسیدات پیش کر دی جائیں تو اس کی تحریر کنندہ کا پیش کرنا ضروری نہ فائنینشیل سٹیٹس آف پیرنٹس آف وائف دیکھا جاتا ہے۔ اور آئیں اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ والدین چاہے امیر ہوں یا غریب اپنی بیٹی کو کتنا سامان جہیز دیتے ہیں اور کتنا سامان جہیز ان کو دینا چاہیے؟ عدالتی فیصلہ جات اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 7 کا جواب ہے 2019 YLR پیج نمبر 1862C میں آنریبل ایپیکس کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ والدین اپنی حیثیت سے بڑھ کر بیٹیوں کو سامان جہیز دیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو تمام ضرورت کی چیزیں دیتے ہیں۔ اور اسی فیصلے میں کہا گیا کہ دلہن کے والدین غریب ہوں، مانگنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنی بیٹی کو سامان جہیز ضرور دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ بیٹی کا والد کے والدین غریب ہیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو سامان جہیز نہیں دیا ہوگا۔ آئیں اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ سامان جہیز کے علاوہ اگر نکاح نامے کے کالم نمبر 17 میں کوئی سامان یا زیورات طلائی لکھ کر دیے گئے ہوں تو کیا عورت بیوی وصول کر سکتی ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ
سوال نمبر 8 کا جواب یہ ہے کہ 2008 MLD پیج نمبر 1692 میں ایپیکس کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ اگر کالم نمبر 17 میں عورت کو شوہر کی طرف سے زیورات طلائی لکھ کر دیے گئے ہوں تو عورت ان کے لیے بھی دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ تمام 8 کویسچنز ایزیلی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اپنے ویوز دیا کیجیے، اپنے کمنٹ باکس میں مجھے اپنے ویوز بتایا کیجیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔